لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے احرام باندھ کے مکے میں آیا، راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال لے گئے، جس کی وجہ سے مجھے احرام جو ہے وہ کھولنا پڑ گیا۔ بعد میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، عمرہ ہو گیا آپ کا، لیکن دم پڑ گئی۔ اور یہ دم جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں دم احسار، اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی مولویوں کا جھگڑا بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے گئے عمرے سے تو جو اللہ توفیق دے وہ قربانی دو۔ تو اب روک دینے کا معنی یہ ہوتا ہے دشمن نے روک دیا، کسی جانور نے روک دیا، بیماری نے روک دیا، کسی طرح تم رک گئے نا، عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اب تمہارے ذمہ یہی تھا کہ تم عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم مکہ مکرمہ کے حدود میں لے کے ذبح کریں اور مکے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، فقراء میں کر دیں، اور پتہ نہ لگے مدرسے میں جا کے دے دیں۔ اگر مدرسہ نہ بھی لے تو یہ سامنے ہی جمعیہ خیریہ ہے جہاں بن داؤد ہے اور یہ شرکہ مکہ ہے، اور میں بورڈ لگا ہوا ہے جمعیہ خیریہ، وہاں جا کے دم کے پیسے جمع کرا دیں، وہ کر دیتے ہیں اور تقسیم بھی کرا دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوٹل کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرا بھائی، ہم یہاں کھڑے ہیں، اگلی صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے سب مل، تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہیں، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کے حدود میں داخل ہے، پہلی منزل دوسری ہوتی تھی، یہ چوتھی، لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے، صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں درود شریف کے ساتھ چند الفاظ کا اضافہ، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا بھی اضافہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس میں تو کوئی اضافہ نہیں، حتیٰ کہ جو ہم فرض نماز میں اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں، درود میں کوئی اضافہ نہیں، لہذا درود اسی طرح پڑھا جائے جو نماز میں ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حضور پاک پہ جو جادو کا مسئلہ ہے وہ تو سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اللہ کے بندے، اب ہم حدیث رسول اللہ کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ حضور پہ جادو ہوا اور بڑی تفصیل ہے، یہ تک ہے کہ پہلے لبید ابن العاصم کی 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے جادو کیا، وہ کامیاب نہیں ہوئی، پھر لبید ابن العاصم یہودی نے خود جادو کیا تو کامیاب ہو گیا۔ اس جادو کا حضور پہ اثر یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تو کوئی اثر نہیں تھا، نہ نماز میں، نہ تبلیغ میں، نہ روزے میں، نہ قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، بالکل کوئی اثر۔ دنیاوی معاملے میں اثر تھا کہ حضور کو ایک تو بھوک نہیں لگتی تھی، کھانا رکھ دیا تو 2 نوالے کھا لیے، حضور کے دل کے اندر وہ جو تمنا اور خواہش ہوتی ہے بیوی کی وہ نہیں رہی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر یہ دنیاوی معاملات کا اثر ہوا تھا،
اب یہ ہے کہ حدیث پاک میں اب سیاستہ کی حدیث ہے، اللہ کے بندے فلاں مولوی نے یوٹیوب پہ کہا ہے، فلاں مولوی کی کیا بات ہے، سیاستہ نہیں پڑھا ہے اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے سرانے کی طرف اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، اور پاؤں والے نے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، اس نے پوچھا کہ اس انسان کو کیا تکلیف ہے، انہوں نے کہا اس پر جادو ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے، انہوں نے کہا لبید ابن العاصم نے جادو کیا۔ انہوں نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے، اس نے کہا کنگھی ہے، کنگھی میں حضور کے بال مبارک ہے، اس میں سوئیاں ڈالی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کس جگہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ زعوان ایک آتا ہے کہ زکوان علاقہ ہے، وہاں ایک کچا برباد سا کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ڈالی جاتی ہے اس لکڑی کے نیچے اس کو چھپایا گیا ہے۔ اب حضور بیدار ہو گئے، حضرت علی کو لے کے صحابہ کو لے کے حضور وہاں گئے، اور حضور نے پھر نقشہ کھینچا، فرمایا میں جب وہاں گیا تو وہاں کی کھجوریں ایسی تھی کہ انہم رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوں، بالکل بے ثمر۔ اور جب ہم نے پانی کو دیکھا فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوا کہ خلط بالحناء، جیسے مہندی ملا ہوا پانی ہو، مہندی کے رنگ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے حکم دیا آپ کنویں میں اترے، انہوں نے جا کے تلاش کیا تو وہ جادو والی کنگھی جو تھی نکل آئی۔ اس کنگھی کو دیکھا گیا تو اس کے اندر یہ تھا کہ ہر دانے میں حضور کے بال مبارک لپیٹے گئے اور پھر سوئیاں جب ہوئی گئیں۔ اب حضور نے معوذتین پڑھنا شروع کیا اور اس کو کھولنا شروع کیا تو کھولتے گئے فسری عن رسول اللہ، جب وہ سارے بال مبارک کھل گئے حضور کا چہرہ بھی گلاب کی طرح کھل گیا، وہ جادو ختم ہو گیا۔ حضور واپس آئے، بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ لے آتے ہم بھی دیکھتے کہ اس بدبخت نے کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ فتنہ پیدا ہو، کیونکہ منافقوں نے کرایا ہے، صحابہ جوش میں آ کے ان کو قتل کر دیتے، تو اس لیے میں نے کہا اس فتنے کو دبا رہے ہیں۔ یہ تو سیاہ کی حدیث ہے، اب ایک مولوی نے کہا ہے تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ اگر کسی پر 2 سال کی نمازیں قضا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ توبہ کرے۔ مکے میں 1 لاکھ کا معنی یہ نہیں کہ 1 لاکھ نماز ہو، 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، عدد نہیں پورا ہو جاتا، ورنہ ایک نماز پڑھ کے ہم سب گھر چلے جائیں، باقی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سب نمازیں قضا ہوں گی۔ کہتے جی کہ آپ نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھتے ہیں تو وظیفوں کو کیا کرو گے؟ تم قرآن پڑھا کرو بس۔ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی، پہلے ثنا ہوتی ہے، پھر درود ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ احناف کے نزدیک، حنابلہ اور شفافہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں امید رہتی تھی، ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد ڈر بھی لگتا ہے، تو اب ایمان مکمل ہوا نا۔ صرف رحمت کی امید ہو اور خوف نہ ہو تو ایمان تو نہ ہوا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ڈر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی ہو۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، تہجد بعد میں پڑھیں، لیکن اگر نہ پڑھیں اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھیں تو زیادہ ثواب۔